बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। मंगल का दिन है नाजरीन, 6 जनवरी 2026 की तारीख़ है। आज की ख़बरों के साथ नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। खैबर पुख्तनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस करनी जा रही हैं और ISPR ने, DG ISPR ने, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो डेटा शेयर किया है नाजरीन, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाजरीन, खैबर पुख्तनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन की सूबाई हुकूमत मुखालफत कर रही है, पाक फ़ौज सामने आ गई है, इस हवाले से बात करेंगे। वेनेज़ुएला में नाजरीन उनके सदर को जो अगवा किया गया, जो उनके बड़े इत्तेहादी हैं चीन और रूस ने वेनेज़ुएला को जो है वो धोखे में रखा है, इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। कुरम में नाजरीन एक बड़ा वाक़या हुआ है जहाँ पे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया, एक सिक्योरिटी एहलकार बीच में शहीद, 4 बीच में ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करके 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। बनू में 2 ड्रोन हमले हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा ये चैनल जो है दोस्त पसंद कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। आपकी इस टाइम पे हमारे चैनल को काफ़ी ज़रूरत है। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। आप दोस्तों के इंतहाई कीमती मशवरे होते हैं जो हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं। नाज़रीन, DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अब भी चल रही है, मगर जो डेटा उन्होंने फ़राहम किया है वो भी हैरान कुन भी है और बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। 75,175 ऑपरेशन अब तक जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन साल 2025 में जो है वो किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है ऑपरेशन की। इन ऑपरेशन में नाजरीन जो दहशतगर्दों ने हमले किए हैं वो 5,397 हमले किए। अब जो 5,397 हमले किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 3,811 हमले खैबर पुख्तनख्वा में हुए हैं। तकरीबन 71% हमले जो है वो इस टोटल का जो है वो खैबर पुख्तनख्वा में हुए हैं। हालांकि और इसी तरह 1557 हमले जो हैं वो बलूचिस्तान में और 27 बाकी पूरे मुल्क में हुए हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2,597 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को अब तक हलाक किया गया है। ऑपरेशन की तादाद 75,175, दहशतगर्द मारे गए हैं 2,597, दहशतगर्दों के हमले हुए हैं 5,397। इसमें नाजरीन एक जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इस टाइम पे किए गए हैं, जो बड़ी बात है कि वो 58,700 के करीब ऑपरेशन जो DG ISPR ने अभी डिटेल बताई है वो बलूचिस्तान में किए गए हैं। वहाँ पे 1557 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने जो हमले किए हैं, जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 58,000 से ऊपर ऑपरेशन किए। खैबर पुख्तनख्वा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा 70% दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे 14,658 अब तक जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। 75,000 में से 14,000 जो हैं वो खैबर पुख्तनख्वा में हो चुके हैं। चूँकि खैबर पुख्तनख्वा में ऑपरेशंस कम हुए हैं बनिस्बत बलूचिस्तान के, मगर दहशतगर्दी 70% ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दूसरी साइड पे बलूचिस्तान में 58,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं जहाँ पे दहशतगर्दी को रोका जा रहा है। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टैंड लिया है अफ़गानिस्तान को लेके कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, TTP को ट्रेन कर रही है, TTP को इंस्ट्रक्शन दे रही है। इंडिया का मुलव्विस होना जो DG ISPR ने बड़ा क्लियर कह दिया, जिसमें हम रोज़ाना के हिसाब से अपने व्लॉग में डिटेल बयान करते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को एक मुसल्लह ग्रोथ तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ मॉस्को ने, रूस ने इनको तस्लीम किया हुआ है, मगर पाकिस्तान इसे मुसल्लह जत्ता कह रहा है, मुसल्लह ग्रोह कह रहा है। और पाकिस्तान आगे जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो दिखा रहा है इस टाइम पे, अगर ये दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी अफ़गानिस्तान ने बंद नहीं की तो पाकिस्तान जल्द ही अफ़गानिस्तान में बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है और शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नाज़रीन हमें यही लग रहा था कि अब अफ़गानिस्तान में मौजूदा रजीम जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है नहीं और पाकिस्तान किसी भी किस्म का ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान के साथ नहीं रखना चाह रहा और अफ़गान तालिबान की मौजूदा रजीम को पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज आगे जाके जिस तरह बार बार कहते हैं कि साल 2026
لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کا آخری سال ہے اور پاکستان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ موجودہ افغان طالبان کی رجیم کو چینج کرے۔ آج DGISPR نے ایک اشارے میں ایک بات بھی کہی کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اور نیٹو کو اور دیگر سوویت یونین کو یہاں سے بگایا تو اس کے پیچھے کچھ اور وجہ تھی۔ ناظرین، کچھ اور وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ طالبان کا ایون میں آخری پہ آ جاتا ہوں کہ 2021 میں جب معاہدہ ہوا اور طالبان کی حکومت برسر اقتدار آئی تو ہم ہی چیخ رہے تھے کہ ہم نے کابل کو فتح کر لیا اور پوری دنیا یہی ڈنڈورا پیٹ رہی تھی کہ اصل میں یہ پاکستان کے پراکسی ہے اور پاکستان نے ہی سب کچھ فتح کر لیا۔ اب وہ ہمارے خلاف ہیں تو DGISPR نے اشارتاً کہہ دیا ہے اور آگے ناظرین افغانستان اب ان کے حالات، ایک تو پاکستان اپنے خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنے جا رہا ہے، جو مشکلات خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں ان پہ بھی اشارتاً الزامات لگا دیے گئے ہیں کہ آخر 80% دہشت گردی خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناظرین جغرافیائی لحاظ سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، سیاسی سورش بھی یہاں پہ ہے۔ KP حکومت جو ہے وہ آپریشن کے سخت خلاف ہے۔ کل سہیل افریدی نے جو بیانات دیے ہیں وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف بیانات تھے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں بھی کرنے تو مل بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، سرعام بات کرنا، یہ تو اوپنلی انڈیا کو اور دیگر جو ممالک پاکستان میں دہشت گردی پراکسی وار میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھلے عام دعوت دینا ہے۔ بہرحال سب کو بیٹھنا پڑے گا، مگر یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ آپریشن بھی ہوگا خیبر پختونخوا میں اور افغانستان کے ٹھکانوں پہ بمباری بھی ہوگی، اور آخر میں جا کے افغان طالبان کا رویہ جو ہے اور جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، جس طرح ان کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آج DGISPR نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا اس میں کہ ایک تو M4 M16 نائٹ گگلز جیکٹ جو بلٹ پروف ہوتے ہیں اور ساتھ ہی لانگ رینج کے ان کی جو سنائپرز گنز ہیں، یہ سارے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جو دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائیاں ناظرین چل رہی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں تو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو 14,000 تھے اس کو بڑھایا جائے گا، 206 آپریشن روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، مگر چونکہ آپریشن ہم نے 75,175 کیے ہیں اور دہشت گرد ہم نے 2,597 مارے ہیں، تو یہ تعداد بڑی کم ہے۔ میں دیگر فورسز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک آپریشن کرتے ہیں 30 32 35 بندوں کو مار دیتے ہیں، مگر اس میں چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے ہیں، 3-4 سیکیورٹی اہلکار، 2 سیکیورٹی اہلکار، 1 سیکیورٹی اہلکار، 5 سیکیورٹی اہلکار، 10 سیکیورٹی اہلکار، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپریشن ہوتے ہیں، اس لیے تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس میں 58,000 آپریشن جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں، 14,000 سے زائد جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ مگر خیبر پختونخوا میں ناظرین جو ہمارے ٹرائبل ہیں، شروع سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، شروع سے ہی یہاں پہ دہشت گردی ہے۔ 2007 میں TTP کے وجود آیا، انہی طالبان کو دیکھتے ہوئے ہم بار بار اس پہ تھک چکے ہیں اور لوگ سننا بھی اس کو مزید نہیں چاہتے ہیں، انہوں بھی رٹھا کر لیا ہے کہ یہ طالبان جو TTP کے ہیں پاکستان کے ہی لوگ ہیں، مگر بڑی تعداد ان کی افغانستان میں موجود ہے اور یہ افغانستان چلے گئے ہیں، ان کے پاکستان میں اور افغانستان دونوں جگہ پہ ٹھکانے ہیں۔ 6,500 مسلح TTP کی دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، ان کو ٹھکانے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، پکتیا میں، پکتیکا میں، ہوست میں، کنڑ میں، ننگرہار میں، اس پٹی پہ جو بارڈر کے ایریا پہ ہے یہاں پہ پڑے ہیں اور یہاں سے آہستہ آہستہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے غزنی پہ، اور مکمل طور پہ وہ سیکیورٹی میں وہ ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ طالبان کی ان کی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی دیگر افغانستان کے اندر جو پراکسی تھی، جو افغانستان کے شدت پسند دہشت گرد ہیں، وہ بھی حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر گروپ میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ کی بھی ناظرین ایک ویڈیو آئی، آڈیو آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حملے کا نشانہ نہیں بنایا گیا اور میں سلامت ہوں، اور افغان جنگجوؤں کو اپنے گروپ میں مزید شامل کرنے سے گریز کریں، وہ بھی وہ افغانستان کی انسٹرکشن پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان بڑا کلیئر ہے اس پہ کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، آج سٹیٹسٹک رپورٹ جو DGISPR نے پیش کی، اس سے پہلے ہم نے کئی بار آپ کو ویڈیو میں بتائی ہے کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ جب مذاکرات کی بات ہوئی ہے دہشت گردی، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی ہے دہشت گردی تھم گئی ہے۔ افغانستان کے ساتھ اگر یہ TTP نہ ملے ہوئے ہوتے تو پاکستان کے مذاکرات افغانستان سے ہوتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی نہ وہ کلیم کرتے ہیں، نہ وہ بڑے حملے کرتے ہیں، نہ وہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ تو ایک ماہ ہم نے یہ بھی دیکھا، تو پاکستان کو ان TTP کو پاکستان کے ساتھ بٹھانے والے 2021 میں
جنرل باجوہ جنرل فیض عمران خان کے دور میں بٹھانے والے کون تھے؟ افغان طالبان تھے۔ پاکستان کا بار بار اصرار تھا کہ ان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، پاکستان کا بار بار اصرار تھا کہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں، ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، اپنی سرزمین ان کو استعمال نہ ہونے دے۔ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو زبانی یقین دہانی کراتے تھے۔ جب تحریری پہ آ گئے ہیں اور پاکستان سمجھ گیا ہے کہ یہ تو افغانستان کی سرپرستی ہے ان کو، تب سے لے کے آج تک ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سنبھل نہیں پا رہے۔ یاد چند دہشت گردوں کے لیے آپ ایک بڑے ملک کی فورس سے کیسے پنگا لے سکتے ہو؟ اس کا مطلب کہ افغانستان یا تو ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں ہے، یا ٹی ٹی پی پہ ان کا بس نہیں چلتا، یا تو ان کے ساتھ آپ مل کے پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہو۔ یہ تین باتیں بڑی کلیئر ہیں اور تینوں بڑی سمپل ہیں۔ ان کی نظریات ایک ہیں، طالبان کے ان کے نظریے ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر کردن تنظیموں نے ان کے نظریے کو دیکھ کے ان کو جو ہے ان کے راہ پہ چلنے کا فیصلہ کیا، ان سے بیعت لی، ان کی حکومت آئی، انہوں نے اپنے معاہدے اثر نوت برابر کیے اور پاکستان میں دہشت گردی کو الاؤ کیا کہ آپ کرو، ہماری حمایت آپ کو ملے گی۔ اوپر سے جس طرح ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ باہر سے لڑ جا رہی ہے، یہ وار اکانومی انہوں نے بنا دی ہے، ان پہ فنڈ وغیرہ بند ہو گئے ہیں، تو اب یہاں پہ بڑا انویسٹر جو ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا پیسے دے رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، طالبان وہ پیسہ اپنی حکومت میں استعمال کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی ایک پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان نے چھیڑ رکھی ہے۔ تو پاکستان کو اندازہ ہو گیا ہے، ایک پاکستان اپنے خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہے، فل سکیل پہ جو ہے وہ بڑے آپریشن کرنے جا رہا ہے، مگر چونکہ صوبائی حکومت بڑا ہرڈل ہے، اس کو اب سائڈ پہ کر کے آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد افغانستان کا نمبر آئے گا، اور افغانستان کا نمبر بھی جلد لگنے والا ہے۔ ناظرین، اب پاکستان ان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر رہا، اور پاکستان نے یہ بھی طے کر لیا کہ یہ دہشت گردی افغانستان کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو جہاں پہ جڑ ہے اس جڑ تک پہنچنا ہوگا، اس جڑ کو ختم کرنا ہوگا، اس جڑ کو اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا۔ اب پاکستان افغان طالبان کی حکومت بھی، اس کے خلاف بھی، وہاں پہ بھی دہشت گردوں کی جو ٹھکانے موجود ہیں ٹی ٹی پی کے، ان پہ پاکستان جو ہے وہ سٹرائکس وغیرہ کرے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں طالبان کی حکومت، اگر یہ زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پاکستان اگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کرتا ہے اور جواباً ان کا ریئیکشن زیادہ آتا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، تو پاکستان اس بار افغان طالبان کی موجودہ حکومت، یہ جو پریس کانفرنسز آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس ترتیب سے پاکستان کے ہائی افیشل ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگے جا کے افغانستان کی موجودہ حکومت کے اہم جو حکومتی عہدیدار ہیں ان پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اسی سے ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہوگی اور گرے گی اور رجیم چینج ہوگا، کیونکہ یہ عوام کی من مرضی کی حکومت ہے نہیں۔ اگلے ویلاگ میں ناظرین اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ساتھ دیگر خبریں ہیں ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو بنو میں ناظرین ڈومیل میں، ایک تو ڈومیل کے علاقے میں جو وہاں پہ سابق ضلعی ناظم تھے فدا محمد، ان کے دفتر پہ ایک آئی ای ڈی حملہ ہوا ہے، زمین میں دفن کیا گیا، بارودی مواد تھا، وہ پھٹا ہے، ان کی گاڑی تباہ ہو گئی ہے، وہ خود بچ گئے ہیں۔ بنو تھانہ میریان کے علاقے میں میریان پہ 2 ڈرون حملے کیے گئے ہیں، کوارڈ کاپٹر ڈرون حملے، اور تھانے کے مین گیٹ کو پہلے وہاں پہ ایک کیا گیا، دوبارہ ایک تھانے پہ کیا گیا جو نزدیک عقب میں ایک مکان تھا اس پہ گرا ہے۔ تو 2 بڑے حملے ایک بار پھر بنو میں ڈرون حملے کیے گئے ہیں شدت پسندوں کی جانب سے۔ تو دہشت گرد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، اور سب سے بڑا خطرہ ہی ناظرین یہی ہے کہ جب آپ کے دشمن جو ایک فورس بنی ہوئی ہے گوریلا وار کے ساتھ ساتھ، اب وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ امریکہ کا اسلحہ تو ویسے بھی امریکہ نے چھوڑا ہی اس لیے تھا، ہمارے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف نہیں استعمال ہو رہا، صرف ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ افغان طالبان حکومت بھی کہتے ہیں کہ باقی پڑوسی ممالک ہیں وہ ہم سے کیوں تنگ نہیں ہے، صرف پاکستان کیوں تنگ، یہ تو ہماری پریشانی ہے۔ آپ کی حکومت میں نہ تاجک ہے، نہ ازبک ہے، نہ ہزارہ ہے، نہ شیعہ ہے، ایک کمیونٹی پٹھانوں کو آپ نے، پشتونوں کو آپ نے اپنی حکومت میں شامل کیا، اور وہ پشتون ایریا زیادہ بلٹ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے ہیں، دیگر ممالک کے نہیں ہیں، اب تو تاجکستان کو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ، یہ سارا افغان طالبان مینج کر کے بارڈر کے ذریعے جو داخل ہوتے ہیں، فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں،
दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं उस पे आते हैं जहां पे चौकियों में फासला 15 से 20 किलोमीटर होता है। इस सर्दी में बाज़ इलाके जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और इस दौरान ये पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश करते हैं और दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो पाकिस्तान में करते हैं। कोरम के इलाके में नाज़रीन, वस्ती कोरम मनातो का इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे इन्होंने फायरिंग की शिद्दत पसंदों ने। एक सिक्योरिटी एहलकार बीच में शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, क्योंकि इस दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत हुई है, ये 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक हो गए थे, 3-4 और दहशतगर्द मजीद लाशें लेने के लिए आ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, 3-4 उसमें हलाक हो गए, 2 फिर हलाक हो गए, 5 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। वसी कुरम इलाका नाज़रीन, वहाँ पे भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के इलाके से जो है वो दरअंदाजी हो रही है। सबसे मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते वही हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है और ये शिद्दत पसंद दाखिल होते हैं। एक इलाका जो वादी तिराह का है, ज़िला खैबर का, 46-47 किलोमीटर का बॉर्डर वो भी शेयर करते हैं। वहाँ से भी अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में हो रही है। वहाँ पे बर्फ़बारी नाज़रीन जो है वो जारी है, मुसलसल बर्फ़बारी वहाँ पे भी हो रही है। वेनेज़ुएला के सदर को नाज़रीन जो अमेरिका ने एक अटैम्प्ट किया और उनको अगवा करके ले गए, उनके सबसे बेहतरीन वेनेज़ुएला के जो एक तो उनको जो असलाह फराम कर रहा था वो रशिया था, इक़्तिसादी तौर पे जो मजबूत कर रहा था वो चीन था। और वेनेज़ुएला को यह यकीन था कि जब हम पे जंग मुसल्लत की जाएगी तो रशिया और चाइना हमारे साथ होगा, मगर दोनों ममालिक ने पीठ दिखा दी। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गैर रिवायती पॉलिटिशियन है और ये पाकिस्तान को भी नाज़रीन यही मशवरा है कि ट्रंप के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो किसी भी टाइम इन ताल्लुकात को पसीपुश डाल सकता है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को काबू किया हुआ है, ट्रंप का कुछ ही पता नहीं चलता, इसलिए पाकिस्तान को भी एहतियात करनी पड़ेगी। मगर वेनेज़ुएला जो इस टाइम पे 60% अपनी पैदावार का तेल जो है वो चीन को दे रहा था और रशिया को दे रहा था, और चीन ने $100 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी वेनेज़ुएला में, मगर वो अब तक सिर्फ मजम्मती बयानात तक हद तक वो उनकी मदद कर पा रहे हैं। आगे वो वेनेज़ुएला की जो मदद है वो नहीं कर पा रहे। और वहाँ पे नाज़रीन अमेरिका की अदालतें भी हमें पाकिस्तान की अदालतों की तरह लग रही है। एक दूसरे मुल्क के शहरी को, वेनेज़ुएला के सदर को आपने अगवा किया है और अमेरिका में लेके गए हैं। अमेरिका की और बरतानिया की अदालतें किसी ज़माने में याद थी, मगर अब वो भी पाकिस्तानी अदालतों की तरह जो 27वीं और 26वीं आईनी तरामीम की तरह बदल दी गई हैं। ट्रंप ने भी उन अदालतों को सुधार दिया है और वहाँ पे जब उनको पेश किया गया तो 17 मार्च की एक लंबी तारीख जो है वो सदर को दी गई। मादुरो ने, जो वेनेज़ुएला के सदर हैं, जो गिरफ्तार हैं इस टाइम पे, उन्होंने अदालत को बताया कि मैं सदर हूँ, एक मुहज़्ज़ब आदमी हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है और अमेरिका में मेरा ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, मैं अब भी वेनेज़ुएला का सदर हूँ। तो एक बड़ी तारीख उनको दी गई है दोबारा पेशी के लिए, मगर वेनेज़ुएला के अवाम जो है वो निकल आए हैं। नायब सदर डेल्सी जो है खातून, वो इस टाइम पे अबूरी सदर बन चुकी है। आइन के तहत जो वेनेज़ुएला का आइन है, 33 रुकनी काबीना उनकी पहले से मौजूद है, फ़ौज उनके साथ है, बलाई फ़ौज में, क्योंकि जो मादुरो है जो सदर थे वो अपने फ़ौजी एरिया में जो फ़ौजी बैरक है वहाँ पे वो रहते थे, उनको वहाँ से उठाना यकीनन उसमें वेनेज़ुएला की फ़ौज, उनकी जो खुफिया इदारे हैं वो साथ शामिल थे, साथ हुकूमती वज़रा हो सकते हैं कि अमेरिका के साथ शामिल हों, क्योंकि गोली नहीं चली उन पे। इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम जो दिया हुआ है S-300 वो लगा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही उन पे कोई हमला किया गया, मतलब मुकाबला हुआ, ना ही फाइटर जेट वगैरह का इस्तेमाल हुआ, ना ही अपनी फ़िज़ाइया को और एलर्ट किया गया, ना ही फ़ौज को एलर्ट किया गया, और उनके सदर को, मादुरो को, वेनेज़ुएला के सदर को उठा के लेके गए। एक तो ये बदमाशी है, खुलेआम बदमाशी है, जिस तरह हमने कल कहा था कि ये एक माफिया डॉन की तरह दुनिया को चला रहा है, एक गैंगस्टर बना हुआ है। ताकत ही, माइट इज़ राइट की पॉलिसी आजकल दुनिया में चल रही है। इंसानी हुकूक और वो चीज़ें, मुहज़्ज़ब माशरा, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। बस माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत है वही सब कुछ करता है, और वो अमेरिका कर भी रहा है और दिखा भी रहा है। क्यूबा पे हमले की दावत, क्यूबा पे हमले की कोशिश करने जा रहा है, ईरान को घेरने की कोशिश
کی جا رہی ہے. ساتھ ہی اعلان کیا کہ گرین لینڈ کو ہم لے لیں گے. گرین لینڈ کو ناظرین لینا مشکل ہے. ڈنمارک بڑی فوج ہے, وہ کنٹرول کرتی ہے, وہاں پہ جمہوریت ہے, وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا انہوں نے وینزویلا میں کیا. وینزویلا میں ناظرین 12 سال کے اقتدار کا ان کا خاتمہ تو نہیں ہوا, بہرحال ان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں, اور جو کابینہ گراؤنڈ پہ تھی ساری کی ساری کابینہ موجود ہے. امریکہ نے نائب وزیر اعظم جو اس ٹائم پہ عبوری حکومت میں بنی ہے, مادرو کے بعد, صدر مادرو کے بعد ڈیلسی جو خاتون وزیر اعظم ہے, خاتون صدر جو ہیں اس ٹائم پہ ڈیلسی, ان کا کہنا ہے کہ مادرو کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے اور ہم امریکی کالونی نہیں بنیں گے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی نظریات کو دیکھیں, نائب وزیر اعظم کی جو نائب صدر ہیں اس ٹائم پہ ڈیلسی, کہ وہ اپنے آپ کو صدر نہیں کہتی. آئین کے تحت اب وہ صدر بن گئی ہیں, جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ صدر اگر کسی وجہ سے بیمار ہے یا آ نہیں سکتے یا ان کو کوئی دوسرا ایشو ہے تو اس کی غیر حاضری میں نائب وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کی دوڑ بھاگ جو ہے وہ سنبھالیں گی. مگر وہ اپنے آپ نام کے ساتھ صدر نہیں لگا رہی, وہ نائب صدر اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہی بتا رہی ہے کہ میں نائب صدر ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی نظریات پہ کتنے ٹائٹ ہیں, یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ وینزویلا میں زیادہ تر کرپشن ہو رہی ہے. حالانکہ وینزویلا میں جس طرح یہ مادرو کی حکومت بنی, 6 سال وہاں پہ اقتدار کا ٹائم ہوتا ہے, دوسری بار وہ بنے ہیں, 12 سال کمپلیٹ کیے. مگر اگر وہ غیر آئینی طریقے سے بھی ہیں اور وہاں پہ دھاندلی کے ذریعے بھی آئے ہیں تو یہ امریکہ کا کام نہیں ہے کہ ان کے صدر کو اٹھا کے وہاں پہ ان کا احتساب کیا جائے. یہ وہاں کے عوام کا کام ہے, عوام کا فیصلہ ہے. امریکہ کون ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو اٹھانے والا, ایک ملک کے صدر کو اٹھانے والا. یونائٹڈ نیشن نے اگر ایک ملک کو تسلیم کیا ہوا ہے, اس کی صدر کو تسلیم کیا ہوا ہے, تو اس کو پھر پوری دنیا مانتی ہے. تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ, اور دنیا کو اب ڈر ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. جس ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہے امریکہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. ہمارے ڈیفنس میں سب سے بڑا رول ہمارے ایٹمی طاقت کا ہے. تمام تر جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء, نواز شریف, بے نظیر بھٹو, جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے اس میں جو کردار ادا کیا, غلام اسحاق خان, ان سب نے جو کردار ادا کیے وہ ایک پاکستان کے لیے, پاکستان کو آگے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا رول بہترین انداز میں پلے کیا ہوا ہے. سیاسی اختلافات ہر کسی سے کیا جا سکتا ہے, مگر انہوں نے اپنے ایٹمی بم کو آگے لے کے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی, اور آج پاکستان ایک طاقت بنا ہوا ہے, اور طاقت پاکستان نے گزشتہ دنوں مئی میں پوری دنیا کو دکھا بھی دی. تو خدا کے لیے پاکستان کا جو سمت ہے پاکستان نے شروع کی ہوئی ہے, اس کو پاکستانی حکومت کو اب اسی راہ پہ چلنا ہوگا. ایک تو اپنے ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ فوری طور پہ ختم کریں, اور اگر ملٹری آپریشن کرنا ہے تو ایک تمام قوم کو اپنے ساتھ لے کے جائے, یکجٹ ہو کے جانا پڑے گا. افغانستان پہ آگے فیوچر میں جو کارروائی کرنی ہے پورے ملک کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور پاکستان کو, عوام کو اسپیشلی اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا. ہمارے سیاسی اختلافات لاکھ ہوں گے, فوج کا سیاست پہ کردار بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں, مگر ناظرین اپنی افواج کے خلاف آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں دوسرے ممالک کا کیا حال ہوا ہے. تو یہی بہترین موقع ہے کہ ہماری سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ کر دیں. جب ملک پہ سختی آتی ہے, جیسے ملک پہ اب سختی آ چکی ہے, پراکسی وار آپ کے 2 صوبوں میں لڑی جا رہی ہے, بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں, دنیا میں انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی, دنیا میں دہشت گردی کی انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. جو دنیا کا عالمی انڈیکس ہے دہشت گردی کے حوالے سے, پاکستان اس میں دوسرے نمبر پہ ہے. تو آپ کے ملک میں کون انویسٹمنٹ کر کے آئے گا؟ ہمارے ملک سے تو اپنے لوگ بھاگ رہے ہیں, اربوں روپے جن کے پاس ہیں وہ ملک سے باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.